الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر آن لائن کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ اور ہفتہ اتوار 8:30 بجے، آج تھوڑی تاخیر کی وجہ سے 8:45 کلاس کرنی پڑی تھی، تو آج جو ہم سورت پڑھیں گے وہ ہے سورۃ التکاثر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت کو واضح کیا ہے کہ انسان مال کا بڑا حریص ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ نہیں لیتا، جبکہ اسی کے الٹ برائی کا کام ہو یا پھر مال تقسیم کرنے کا معاملہ ہو تو مال کی اس کے اندر بڑی حرص پائی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، ہلاکت ہے تمہاری تکاثر جو جمع کرنے والے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے حریص ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حریص نے غافل کر دیا۔ الہاکو کا معنی غافل کرنا بھی ہے اور الہاکو کا معنی ہلاکت میں ڈالنا بھی ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حریص نے غافل میں ڈال دیا، حرص نے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان جو مال کا خواہش مند ہوتا ہے، خواہش مند ہونا کوئی برائی نہیں ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال موجود ہو، مگر بنیادی طور پہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ بیان یہ کی گئی ہیں کہ جو انسان ہے وہ حرص یعنی لالچ اور تمر کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر لالچ آ جاتی ہے کہ میں ایک سے بڑھ کے دوسرے سے بڑھ کر میں کروں، یہ کروں، جبکہ نیکی کے معاملات کے اندر حرص نہیں آتی۔ نیکی کے معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے سے زیادہ نہیں بڑھتے، جبکہ حسد میں، بغض میں، کینے میں، عداوت میں، قدورت میں، مال میں ہم ایک دوسرے سے زیادہ بڑھتے ہیں۔ تو مال میں جب انسان زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈالتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس کا جو تعلق تھا اور اس کا جو ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ مال کے حرص نے تمہیں اتنا غافل کر دیا کہ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی مختصر ہے، ایک نہ ایک دن تو انسان اس دنیا سے جانا ہے، 3 دن کی زندگی ہے اور پھر اندھیری رات ہے۔ تو یہ جو جب انسان نے قبر میں جانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بڑے ایسے معاملات ہیں کہ ہم اس میں غفلت کا شکار ہیں اور غفلت کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کہنا نہیں مان رہے، جبکہ ہماری دن بہ دن مصیبتیں، دن بہ دن پریشانیاں اور دن بہ دن آزمائشیں صرف اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ وہی ذات تھی کہ جو ہمارے ساتھ بڑا پیار کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندے کی آہ و پکار سننے والی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد بار اپنے بندوں کو یہ کہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا اور کوئی وسعت نہیں ہوتی، اللہ کی انتہا بہت ہی بڑی ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہی بڑی ہے۔ تو جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہم مال کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے پیسے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے روپے کی طرف دیکھتے ہیں، یہ مال، یہ پیسہ، یہ شہرتیں، یہ دولتیں، یہ واللہ اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ مال، یہ شہرت، یہ دولتیں جو غفلت کے ساتھ حاصل کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر، کلا، ہرگز، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے۔
کیا جان لو گے جو قیامت کا ایک معاملہ ہے اور قیامت کا جو ایک مراحل ہے، جو قبر کی زندگی ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک نہ ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا، ابھی تم غفلت کا شکار ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ ایک ہے انسان جانتا ہے اور ایک ہے یقین کے ساتھ جانتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو جانا تو ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، مگر جو گہرائی تھی، جو معرفت تھی، جو یقین کے ساتھ جاننا، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ اب جہنم کے جو مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ ہم گناہ گاروں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی نہیں کہ جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ تو ایسا پروردگار ہے کہ جب انسان سارے راستے اس کو بند دکھائی دیتے ہیں، سارے راستے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر مرحلہ، تو وہ ذات ایسی ذات ہے پھر بھی وہ اس کو تھام لیتی ہے اپنے گناہ گار بندے کو۔ جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، سیاہ کار ہوتا ہے، یا کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے آہو پکار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن، اللہ تعالیٰ تو اسی وقت اس کی پکار کو سن لیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ کون ہے کہ جو بے قرار کی آہو پکار کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو مناجات کا ایک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک جو تعلق ہے، ہمیں وہ قائم کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ابھی ہم نے صرف جہنم کو دیکھا نہیں ہے، صرف رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے، قرآن کی آیات سے پڑھا ہے کہ جہنم ہے، جنت بھی ہے، جہنم کی ہولناکیاں بڑی سخت ہیں، جنت کی خوشنودیاں اور جنت کے اندر جو پھل ہیں، جو میوے ہیں، باغات ہیں، جو نہریں ہیں، کیا ہی ان کی بات ہے، مگر ابھی ہم نے وہ دیکھے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ دن قریب ہے کہ جب تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے کہ جہنم کی ہولناکیاں کیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے جہنم کی ہولناکیوں سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کل قیامت کے دن تو تم سے ہر نعمت کے بارے پوچھا جائے گا۔ آج کئی ایسے نعمتیں ہیں کہ اگر اس پہ بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 جو دن ہیں یہ اسی کلاس پر مشتمل رہیں، اسی آیت پہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن ہر نعمت کے بارے پوچھا جائے گا۔ مال کی نعمت ہے، اسی طرح صحت کی نعمت ہے، ہر نعمت کے بارے پوچھا جائے گا۔ مگر میں جو سمجھتا ہوں نا، ساری نعمتیں مل کر ایک پلڑے میں جمع ہو جائیں اور اللہ کی محبت کی جو نعمت ہے وہ دوسرے پلڑے میں جمع ہو جائے تو وہ مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت بڑی اعلیٰ ہے، بہت زیادہ اعلیٰ ہے، کہ جس کو ہم نے پہچانا نہیں اللہ کی محبت کو۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندوں کو پکار کر یہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے پیارے بندو میرے سے نا امید نہ ہوا کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ بندہ بعض اوقات بڑا غم کی حالت میں ہوتا ہے، مگر غم کی حالت میں بندہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور سارے راستے اس کو ترک کر دیتے ہیں، سارے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، مگر جب وہ اکیلا، تنہا، یکسو اور یک طرفہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر بھی ایک ذات باری تعالیٰ جو ہمیں پالنے والی ذات ہے، پروردگار ہے، جو ہمارے خالق و مالک ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندو میرے پاس آؤ،
جو سوال کرو گے اس کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ تو اب جو ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سوال پر جواب بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمت بھی عطا فرما دیتے ہیں، مگر ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، تو اس سے بڑی کوئی محبت نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے نا، ہم وہ نہیں کر رہے، ہم عملی طور پر بڑے پیچھے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان ظالموں نے اللہ کی قدر اس طرح کی نہیں کہ جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ تو آج کی کلاس اسی پر اختتام ہم کرتے ہیں، سورۃ التکاثر پہ۔ تکاثر کا جو معنی اور مفہوم ہے نا، تکاثر کا معنی ہوتا ہے زیادہ جمع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر ایک دوسرے سے حرص رکھتے ہوئے غفلت کا شکار ہو جانا، مال اتنا کو جمع کر لینا کہ اللہ کی یاد بھی نہ رہے، مال اتنا کو جمع کر لینا کہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جائے، تو یہ ہمارے لیے ایک وبال ہوگا۔ تو آخر میں اپنے معزز بھائیوں سے اور معزز خواتین سے، اپنی بہنوں سے یہی میں گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو نا عملی طور پہ آپ ذرا تیار کریں۔ عمل ہمارے پاس بہت کم ہے، بیان کرنے کو بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، مگر آج کیفیت اس طرح کی ہے کہ آج عمل کی ہمیں ضرورت ہے۔ عملی میدان میں ہمیں اترنا ہوگا۔ جب انسان عملی میدان میں اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہوں کو بھی کھول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام جو مشکلات، ٹریک ہیں، جو رستے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رستوں کو بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ مگر ایک بندہ ہی ہے کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ محبت کیا ہے کہ اس کے احکامات کو مانا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے عظیم رب کو، جو کرم کرنے والا تھا، جو پالنے والا تھا، جو تیرا پروردگار تھا، جو حقیقی معنوں کے اندر تجھے روزی دینے والا تھا، غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے رب سے دور ہو گئے۔ الذی خلقک فسواک فعدل، اس نے تجھے پیدا کیا۔ کتنی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، مگر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ بھی دن آئے گا کہ کل قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بہنوں سے اور اسی طرح بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو عملی طور پہ تیار کریں، نمازوں کو نہ ترک کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وابستگی مضبوط بنا لیں۔ اگر آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک ذات ایسی ہے کہ اگر اس سے تعلق بنا لیا جائے تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی، اور وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مال کی حرص کو ہمارے دلوں سے نکال دے، مال کی جو لالچ ہے، جو طمع ہے، وہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اخلاص کی دولت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خشیت، اپنا تقوی اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جن کے بارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔